بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی و برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، سارے جہان کا رازق و پالنہار، ساری کائنات کے نظام کو تنہا چلانے والا اور تنہا معبود حقیقی ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار رحمتیں، برکتیں، نوازشیں اور درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول پر، خاص طور سے ہمارے اور آپ کے نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین، آج کے لیے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ مشہور آیت کریمہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ رب العالمین کے اوصاف، اس کی قدرت کا بیان ہے، اور اسی لیے احادیث میں اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ میں اس تعلق سے کچھ فضائل کی حدیثیں آپ کے سامنے پہلے ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد آیت کریمہ کی تفسیر آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھی جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زکوٰۃ الفطر کی نگرانی کی ذمہ داری دی، جس کو ہمارے یہاں صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے، فطرہ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ الفطر کے غلے کی نگرانی کی ذمہ داری دی۔ کہہ رہے میں رات کو نگرانی کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا انسانی شکل میں ایک شخص آیا اور بہت جلدی وہ غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا تو اس نے اپنی غربت کا، اپنے اہل ویال کے بھوکے اور پریشان ہونے کا ذکر کیا اور مجھ سے وعدہ کیا کہ آج مجھے چھوڑ دیجئے، میں کل نہیں آؤں گا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی رات کا کیا معاملہ تھا؟ رات کو جو شخص آیا تھا اس کا کیا معاملہ ہوا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ بیان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ دوبارہ آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں انتظار کر رہا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ چنانچہ دوسری رات پھر آیا، پھر جلدی غلہ بھرنے لگا۔ میں نے پھر پکڑا، پھر اپنی غربت کا، پریشانی کا، اہل و عیال کا تذکرہ کیا، ترس کھا کر کے میں نے پھر چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ پوچھا، میں نے بتلایا، آپ نے فرمایا دوبارہ پھر آئے گا۔ تیسری رات پھر وہ آیا، پھر غلہ بھرنے لگا، پھر میں نے پکڑ لیا اور میں نے کہا یہ تیسری بار ہے، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلوں۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، میں آپ
آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جس کے ذریعے اللہ رب العالمین آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ صحابہ کرام علم کے بڑے حریص تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتائیے۔ اس نے کہا اذا اویت الی فراشک فقل اللہ لا الہ الا هو الی خواتم الآیہ، جب آپ اپنے بستر پر جائیے تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک اس آیت کریمہ کو پڑھیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لا یقربک شیطان حتی تصبح، شیطان تم سے قریب نہیں آئے گا۔ اور اس نے یہ بھی کہا وَلَا يَزَالُ عَلَيْكَ حَافِظٌ، اور پوری رات اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری نگرانی پر مامور رہے گا۔ اس نے بتایا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کیجیے اپنے بستر پر جاتے وقت، اس کا دو فائدہ ہوگا۔ پوری رات اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ آپ کی اور آپ کے تمام اثاثے اور جائیداد کی نگرانی پر مامور رہے گا، اور پوری رات کوئی بھی شیطان تم سے قریب نہیں آئے گا۔ اور جامع ترمذی کی روایت میں ہے ولا غیرہ، نہ کوئی شیطان قریب آئے گا اور نہ کوئی دوسرا جن وغیرہ تمہارے قریب آئے گا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے ساتھی کا کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے بتلایا کہ ایسی بات ہوئی، میں نے اس کو پکڑا تو اس نے یہ کلمات سکھلائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتلائیے کیا سکھلایا اس نے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دہرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقک وہو کذوب، اس نے بات سچ کہی ہے حالانکہ وہ بہت جھوٹا ہے۔ تو بعض دفعہ بہت جھوٹا آدمی بھی سچی بات کہہ جاتا ہے، لیکن جھوٹا آدمی اس وقت تک معتبر نہیں جب تک اس کے بات کی تصدیق نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر دی کہ وہ جھوٹا تو ضرور ہے مگر یہ بات اس نے سچ کہی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ آپ کو معلوم ہے یہ 3 رات تک آپ کے پاس کون آ رہا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا ذاک شیطان، وہ ایک شیطان ہے جو 3 رات تک مسلسل انسانی شکل میں غلے کی چوری کرنے کے لیے آ رہا تھا اور تم اسے انسانی چور سمجھ کر کے پکڑ رہے تھے۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ کہ اس حدیث کے اندر شروع میں آیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَّلَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی زکوٰۃ الفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ الفطر کی نگرانی کی ذمہ داری دی۔ اس میں اس بات کی صراحت تو نہیں ہے کہ یہ ذمہ داری رمضان میں دی گئی تھی یا غیر رمضان میں دی گئی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے صدقۃ الفطر کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کی خوراک کے طور پر وصولا جاتا ہے اور اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ عید کے دن غربا مساکین کو لوگوں کے یہاں سوال کرنے کے لیے نہ جانا پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ واقعہ رمضان میں پیش آیا تھا، کیونکہ جب رمضان سے پہلے صدقۃ الفطر تقسیم کرنے کا حکم ہے تاکہ غربا کو دوسرے کے ہاں سوال کرنے نہ جانا پڑے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان ہی کا واقعہ ہے، رمضان کے بعد میں صدقۃ الفطر روکا نہیں جا سکتا تھا۔ تو یہ جو نگرانی ہو رہی تھی رمضان کے مہینے میں ہو رہی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان میں تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور اس حدیث کے اندر آیا کہ ایک شیطان انسانی شکل میں آ کر کے چوری کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذاک شیطان، ایک شیطان ہے۔ دراصل اس معاملے کی وضاحت کے لیے ہمیں جاننا ہوگا کہ انسان کو بہکانے والے شیاطین 3 قسم کے ہیں، ایک ابلیس، دوسرے شیاطین اور تیسرا قرین۔ ابلیس آپ کو معلوم ہے شیاطین کا جد امجد، باقی اس کی اولاد جو ہے شیاطین، اور قرین سے مراد وہ شیطان جو ہر شخص کی پیدائش کے وقت اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے اس کی وفات تک۔ ہر انسان کے ساتھ
اس کی پیدائش سے لے کر کے اس کی وفات تک ایک فرشتہ اور ایک شیطان لگا دیا جاتا ہے، اسے قرین کہا جاتا ہے۔ قرین کے معنی بندھا ہوا، یعنی وہ اس طرح ہمیشہ آدمی کے ساتھ رہتا ہے گویا اسے باندھ دیا گیا ہے۔ یہ 3 قسم کے شیاطین ہوتے ہیں۔ قرین ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، وہ ہمیشہ ساتھ میں رہتا ہے۔ ابلیس کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین سے یہ مطالبہ کیا تھا، انذرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے قیامت کے دن تک زندہ رہنے اور لوگوں کو بہلانے پھسلانے کا موقع دے دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے کہا تھا الی وقت معلوم، ایک متعین وقت تک کے لیے تمہیں یہ مہلت دی جا رہی ہے۔ رہ گیا شیاطین کا معاملہ، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے تو صفدت الشیاطین و مردۃ الجن، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ابلیس کو اللہ رب العالمین نے ایک متعین وقت تک کے لیے مہلت دی تھی، یہ نہیں کہ قیامت تک کے لیے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور قرین ہمیشہ ساتھ میں ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شیاطین قید ہو گئے، اب بچا قرین اور ابلیس۔ ابلیس کے قید ہونے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، تو ابلیس اور قرین یہ 2 قسم کے بہلانے پھسلانے والے شیاطین رمضان میں بھی آزاد ہوتے ہیں۔ قید صرف شیاطین کیے جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر بیان ہوا، صفدت الشیاطین و مردۃ الجن، صرف سرکش جن اور شیاطین قید کیے جاتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ الفطر کے لفظ سے بات معلوم ہوئی کہ تمام شیاطین، تمام ابلیس اور تمام جن قید نہیں کیے جاتے ہیں، بلکہ شیاطین بھی، بہت سے شیاطین بھی آزاد ہوتے ہیں، جیسا کہ اس روایت میں ذکر آیا ذاکا شیطان، وہ ایک شیطان ہے۔ تو رمضان میں بھی تمام شیاطین قید نہیں ہوتے ہیں، ابلیس قید کر دیا جاتا ہے اور بعض شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور سرکش جن قید کیے جاتے ہیں، قرین آزاد ہوتا ہے اور بعض شیاطین آزاد ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس طرح کی بات علماء نے استنباط کے طور پر کی ہے، ورنہ حدیث کے اندر ایسی کوئی صراحت اور توضیح موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی رات کو اپنے گھر میں بستر پر جا کر کے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے رات بھر فرشتہ اس کی نگرانی کرتا ہے اور کوئی بھی شیطان، کوئی بھی جن پوری رات اس کے قریب نہ آ سکے گا۔ اس لیے اس کی پابندی کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری بات معلوم ہوئی کہ شیاطین جس طرح سے انسان کو بہلانے پھسلانے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے انہیں جانی اور مالی نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے یہاں مالی نقصان کا تذکرہ آیا، چوری کرنے کا تذکرہ آیا، تو بعض دفعہ شیاطین انسان کے مال کی، روپے پیسے کی، غلے کی چوری بھی کرتے ہیں۔ اس کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کرے، جس جگہ کوئی چیز رکھ رہا ہے بسم اللہ کہہ کر کے اس کو بند کرے، رات کو سوتے وقت، لیٹتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کرے۔ یہ سب حفاظت کے ذرائع ہیں۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے تعلق سے یہ ایک روایت ہوئی۔ دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألہ ای آیت فی کتاب اللہ اعظم۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قرآن کریم کی کون سی آیت کریمہ سب سے عظیم ہے؟ عظیم سے مراد بڑی نہیں، جو کہ آیت الکرسی سے بڑی آیتیں بھی قرآن کریم میں موجود ہیں، جس کو آیت الدین کہا جاتا ہے۔ قرض سے متعلق اس میں احکام بیان ہوئے ہیں۔ یہاں عظیم سے مراد عظیم المرتبت، مقام کے لحاظ سے کون سی آیت کریمہ سب سے عظیم ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ ادب کا طریقہ ہے کہ اگر بڑا
صاحب علم کسی چیز کا سوال کرے امتحان کے لیے، معلوم کرنے کے لیے، تو فوراً اس کا جواب نہ دے کر کے، معلوم ہونے کے باوجود بھی اس کا فوراً جواب نہ دینا چاہیے، بلکہ انتظار کرنا چاہیے کہ شاید اس عالم کی زبانی کوئی اور مفید بات ہمیں معلوم ہو جائے۔ ہمارے یہاں اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہے۔ علماء کی موجودگی میں سوالات کیے جاتے ہیں اور دیکھنے میں آتا ہے کہ عالم سے پہلے غیر عالم فتویٰ دے دیتا ہے۔ فتویٰ دینا تو دور کی بات ہے، اگر عالم خود کسی مسئلے میں سوال کرے اور جواب معلوم بھی ہو، تب بھی ادب کا طریقہ یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، تاکہ عالم اگر خود جواب دے تو ہو سکتا ہے علم میں کچھ اضافہ ہو جائے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ رسول عالم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا، ایو آیت فی کتاب اللہ اعظم، کتاب اللہ میں سب سے عظیم کون سی آیت کریمہ ہے؟ اور تینوں مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بار بار پوچھا تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیا کہ کچھ جواب دینا ہی پڑے گا، چنانچہ انہوں نے اپنے علم کے مطابق کہا آیت الکرسی۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم المرتبہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب پر انہیں مبارکباد دی اور کہا لیہنیک العلم یا ابا المنذر، اے ابو المنذر، ایوب ابن کعب، یہ علم تمہیں مبارک ہو، تم مبارکباد کے مستحق ہو۔ والذی نفسی بیدہ ان لہا لسانا و شفتین، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آیت الکرسی کے پاس ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں۔ اللہ عالم اس کی کیا کیفیت ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو برحق ہے۔ آیت الکرسی کے پاس ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں۔ تقدس الملک عند ساق العرش، اللہ رب العالمین کے عرش کے پائے کے پاس اللہ رب العالمین کی تقدیس اور پاکی بیان کرتی رہتی ہے یہ آیت کریمہ۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے 2 باتیں اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کے پاس ہونٹ اور زبان بھی ہیں۔ دوسری بات معلوم ہوئی یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی سب سے عظیم المرتبہ آیت کریمہ ہے، اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کی معرفت کا، اس کے بلندی کا، اس کے صفات کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ تیسری حدیث عن ابی امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ سنن نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہتا ہے، اسے جنت میں جانے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ موت ہی ایک حائل ہے، موت آئی کہ انشاءاللہ وہ جنت میں گیا۔ تو آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی یہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت کے تعلق سے 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آیت الکرسی کو اس لیے آیت الکرسی کہتے ہیں کیونکہ اس آیت کریمہ میں کرسی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ کو اس لیے سورہ بقرہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں بقرہ کا لفظ آیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے اپنا تعارف دیتے ہوئے، اللہ رب العالمین اپنی معرفت، اپنا تعارف دیتے ہوئے فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں، اس کے علاوہ عبادت کا، بندگی کا کوئی دوسرا مستحق ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی صفت ہے، اور اسی معنی میں اللہ رب العالمین اللہ ہے۔ اللہ کا معنی ہی ہوتا ہے قابل عبادت، مستحق عبادت، معبود حقیقی۔ الحی القیوم، وہ الحی ہے۔ الحی عام طور سے الحی کا ترجمہ کیا جاتا ہے زندہ، لیکن حی میں اور الحی میں فرق ہے۔ حی کا مطلب صاحب حیات، جس کے پاس زندگی ہو، جو زندہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے بارے فرمایا کہ وہ الحی ہے، ایک خاص قسم کی زندگی اس کو حاصل ہے۔ اس خاص قسم کی زندگی کے لیے 4 چیزیں موجود ہیں۔ پہلی چیز
اس کی زندگی کسی کا عطیہ نہیں ہے. ہماری آپ کی زندگی اللہ رب العالمین کا عطیہ ہے. اللہ رب العالمین نے ہم کو زندگی عطا فرمائی ہے تو ہم زندہ ہیں. والحی ہے یعنی اس کی زندگی کسی کا عطیہ نہیں ہے, کسی نے اسے عطا نہیں کیا ہے. دوسری چیز, اللہ رب العالمین کی زندگی ازل سے ہے. ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کسی زمانے میں اللہ رب العالمین کے پاس حیات اور زندگی نہ رہی ہو پھر زندگی اسے مل گئی ہو, جیسا کہ ہم مخلوقات کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کی زندگی ازل سے ہمیشہ سے والحی ہے. تیسری چیز, اس کی زندگی ابد تک کے لیے ہے. اس کی زندگی کا زوال نہیں ہے, فنا اور انتہا نہیں ہے, ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ حی اور صاحب حیات ہے. اور چوتھی چیز, اس کی حیات کامل ہے. اس کی حیات میں نقص نہیں ہے. مخلوقات کے اندر ان چاروں صفتوں میں سے کوئی صفت نہیں پائی جاتی ہے. کسی بھی مخلوق کے پاس زندگی اللہ کے عطیہ کے بغیر حاصل نہیں ہوئی. اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا تو وہ زندہ ہے. کسی بھی مخلوق کی زندگی ازل سے نہیں ہے. ایک دور گزر چکا ہے ہر مخلوق پر کہ وہ زندہ نہیں تھا, پھر اللہ رب العالمین اسے زندگی دی, آج وہ زندہ ہے. اسی طرح کسی بھی مخلوق کی زندگی ابدی نہیں ہے, ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, سب کو فنا ہونا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. چوتھی چیز, کسی کی زندگی کامل نہیں ہے. نیند آتی ہے, اونگ آتی ہے, بے ہوش بھی ہوتا ہے آدمی. کسی کی زندگی کامل نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے. تو اللہ رب العالمین حی ہے, اس کی یہ چار معانی ہیں. الحی القیوم, وہ القیوم ہے. قیوم کا دو معنی, القائم بنفسہ, وہ بذات خود قائم ہے. اس کے قیام کے لیے کسی کے سہارے اور مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے آپ کے قیام کے لیے, ہماری آپ کی زندگی کے لیے, ہماری آپ کی عزت کے لیے اور ہمیں جو کچھ حاصل ہوا ان ساری چیزوں کے لیے اللہ رب العالمین کے سہارے, اس کے مدد کی ضرورت ہے. اور اللہ کی مدد کے ساتھ عارضی طور پر بہت سے اور لوگوں سے بھی مدد لینی پڑتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی زندگی قائم بنفسہ ہی ہے, بذات خود وہ قائم ہے. اور قیوم کا دوسرا معنی یہ ہے کہ کائنات کی ساری چیزوں کو قائم رکھے ہوئے ہے. اس کے ذریعہ, اس کی قدرت سے, اس کے حکم سے کائنات کی ساری چیزیں قائم ہیں. کائنات کا قیام اس کے حکم سے ہے. یا الحی القیوم ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی خاص صفت ہے, نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. اس کا الٹا مفہوم یہ ہوا کہ جس طرح سے کوئی معبود حقیقی نہیں ہے, عبادت کا مستحق نہیں, جس طرح کوئی الحی نہیں, کیونکہ الحی ہونا اللہ رب العالمین کی صفت ہے. کوئی القیوم نہیں, القیوم اللہ رب العالمین کی صفت ہے. ایسے ہی صرف اللہ رب العالمین کی یہ خاصیت ہے کہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اس کا الٹا مفہوم یہ ہوا کہ کائنات کی تمام مخلوقات کو اونگ بھی آتی ہے اور نیند بھی آتی ہے. ابھی غالباً آج یا کل ہی کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سستی طاری ہوتی ہے, آپ کو اونگ آتی ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کا الٹا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی ذاتیں ہیں, وہ چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہی کیوں نہ ہو, سب کو اونگ بھی آتی ہے, سب کو نیند بھی آتی ہے. اور جسے اونگ اور نیند آتی ہے یقینی طور پر اس کے اندر سستی بھی پیدا ہوتی ہے. کیونکہ اونگ اور نیند نقص اور کمزوری کی علامت ہے. اگر مخلوقات کو نیند نہ آئے تو اس کا جسم سست ہو جائے گا, وہ اگلے دن کام کرنے کی طاقت نہ رکھ سکے گا. اگر کسی شخص کو مسلسل کئی راتوں تک جگا دیا جائے تو بہت ممکن ہے کہ وہ شخص پاگل ہو جائے. یعنی انسان کی مخلوقات کی کمزوری ہے کہ اسے نیند اور اونگ آتی ہے. اللہ رب العالمین چونکہ تمام قسم کے نقائص سے, عیب سے پاک ہے, مبرہ ہے, اس لیے اللہ رب العالمین کو نیند اور اونگ بھی نہیں آتی ہے. اور کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین تو مدبر الامور ہے, کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. اگر اللہ رب العالمین کو نیند یا اونگ آ جائے تو اس وقت کائنات کو کون سنبھالے گا, چلائے گا؟
تو جس کے ہاتھ میں کائنات کا نظام ہے اس کا یہ حق ہے کہ اسے نہ نیند آئے اور نہ اونگ ہے. یہ اس کی زندگی کے کمال کی علامت ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے صرف اسی کی ملکیت ہے. اس میں کسی کی شراکت نہیں ہے، ساجھیداری نہیں ہے، پارٹنرشپ نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں زمینوں میں سب اس کی تنہا ملکیت ہے، سب کچھ اس کے دائرے اختیار میں ہے. اس کی قدرت کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ اور بیان فرمایا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے وہ شخص، کون ہے وہ ہستی جو اللہ رب العالمین کے پاس کسی کی سفارش کر سکے اللہ کی اجازت اور اس کی مرضی کے بغیر؟ کسی آدمی کو اللہ کی مرضی کے بغیر جنت میں داخل کر دینا، جہنم سے بچا لینا، یا کسی نعمت سے نواز دینا، یہ سب تو بہت دور کی باتیں ہیں. اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر کسی شخص کو اتنی جرات حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بندے کی جا کر اللہ رب العالمین سے سفارش کر دے کہ الہ العالمین فلاں بندے کو جنت میں داخل کر دے، یا اس کے مقام کو بلند کر دے، یا اس کو جہنم سے نکال دے. اللہ کی مرضی کے بغیر کسی بھی ہستی کے اندر اتنی طاقت اور جرات نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین سے جا کر سفارش کر دے. شفاعت کبریٰ سے متعلق جو حدیث ہے آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ میدان محشر میں جو تمام لوگ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور سورج 1 میل کی قربت پر ہوگا اور لوگ مستقل ایک قسم کا عذاب اور شدید قسم کی پریشانی میں مبتلا ہوں گے، تو سب لوگ یہ چاہیں گے کہ کاش حساب و کتاب جلدی ہو جاتا، انجام کچھ بھی ہو، کم سے کم اس اذیت سے تو نجات پا جائیں. چنانچہ تمام لوگ انبیاء کے پاس جانا شروع کریں گے اور آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک ترتیب وار انبیاء کے پاس جائیں گے، مگر کسی بھی نبی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ رب العالمین کے پاس جا کر کے یہ گزارش کرے کہ الہ العالمین یہ تیرے بندے پریشان ہیں، ان کا جلدی حساب و کتاب لے لے. کہاں داخل کر دے باتیں الگ ہیں، حساب و کتاب جلدی لے لے، اس کی سفارش کرنے کے لیے انبیاء کے پاس جرات نہیں ہوگی. اور اس دن تمام انبیاء اپنے گناہوں کو یاد کر کے لرزا اور ترسا ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے آج اللہ رب العالمین اتنا غضبناک ہے جتنا کبھی غضبناک نہیں ہوا، مجھے خطرہ ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے اندر ہمت نہیں کہ جا کر میں سفارش کر سکوں. اندازہ کیجیے آپ. یہاں تک کہ تمام لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے حقدار کے پاس آئے ہو، مجھے شفاعت کبریٰ دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ مجھے یہ حق دیا گیا ہے کہ میں ہی لوگوں کی سفارش کروں گا. اگر کسی شخص کو پتا ہو جائے کہ فلاں آدمی نے، فلاں منسٹر نے ہمیں یہ پاور دے رکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ضرورت مند ہو تو اسے میرے پاس آپ لا سکتے ہیں، سفارش کر سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ دنداناتر ہو جائے گا کیونکہ اس کو اختیار ملا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ملا ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہی کو شفاعت کبریٰ ملے گی، ہمیں کو اختیار ملے گا. مگر عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور عرش کے پاس سجدے میں گر جائیں گے. وہ کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حمد و ثنا کی سکھلائے جائیں گے جو ابھی معلوم نہیں آپ کو. نہ جانے کتنے لمبے عرصے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا آپ اپنا سر اٹھائیے، آپ سوال کیجئے، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، آپ مانگیے کیا مانگتے ہیں. لمبے عرصے تک سجدے میں گر کر کے اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے. پھر اللہ رب العالمین اجازت دے گا، مانگیے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گزارش کریں گے اے اللہ یہ تیرے بندے پریشان حال ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جلد سے جلد حساب و کتاب لے لیا جائے. تب اللہ رب العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول فرمائے گا. اللہ رب العالمین کی ذات کے مقابلے میں مخلوقات کی کیا حیثیت ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اللہ کی مخلوقات میں اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ جو قربت رکھنے والے، عزت و مقام رکھنے والے لوگ ہیں وہ انبیاء ہیں، اور انبیاء میں سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حاصل ہے. اور آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ کو اتنی اجازت نہیں ہوگی کہ آپ فوراً جا کر سفارش کریں، وہ بھی جنت و جہنم کے لیے نہیں، جلدی حساب و کتاب کرنے کے لیے. اللہ رب العالمین اپنی قدرت کے اظہار کے لیے فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے وہ شخص جو اللہ رب العالمین کے پاس کسی کی سفارش کر سکے اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر. سفارش کا معاملہ
قوموں کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب تھا۔ سفارش کا غلط نظریہ قوموں کی گمراہی کا ہمیشہ سے سب سے بڑا سبب رہا ہے۔ اہل مکہ سے لے کر کے آج کے مسلمانوں تک لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ فلاں بزرگ، فلاں نبی، فلاں ولی یا فلاں امام اللہ رب العالمین کے پاس بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، یہ بہت نیک اور صالح بندے ہیں، اس لیے ان کو راضی کر لیا جائے، ان کو خوش کر لیا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کے پاس اتنا مقام رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے زبردستی ضد کر کے ہمارے سلسلے میں نجات کا فیصلہ کروا دیں گے، سفارش کروا دیں گے۔ اور آج ہم مسلمانوں میں اور مسلمانوں کے علاوہ غیروں میں اللہ کے علاوہ جو دوسروں کی بندگی کے مظاہر دیکھتے ہیں نا، اس کی مین وجہ، اصل وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہم فلاں کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے اور فلاں نبی اور فلاں ولی اور فلاں بزرگ یہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ جیسا کہ مکہ والے کہا کرتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، جن بتوں کی، جن بزرگوں کی میں پوجا کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، انہیں میں اللہ اور رب نہیں مانتا ہوں، یا اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، اس لیے ان کو خوش کرنے کے لیے سارا کام کر رہا ہوں۔ آج بھی یا انبیاء کو، اولیاء کو، صلحاء کو یہ مسلمان اللہ نہیں مانتے ہیں، ان سے پوچھئے وہ کہیں کہ ہم اللہ نہیں مانتے ہیں، پھر یہ سارے کام ان کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے بہت قریبی، بہت پہنچے ہوئے بندے ہیں، ان کو ہم خوش کر لیں گے تو اللہ کے یہاں ہماری سفارش کر دیں گے۔ سفارش کا معاملہ بڑا نازک اور قوموں کی ہلاکت کا بڑا ذریعہ تھا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سفارش کے تعلق سے دو بڑی شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی شرط جو یہاں بیان کی گئی، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص اتنی جرات نہیں رکھتا کہ اللہ کے پاس کسی کی سفارش کر سکے۔ دوسری شرط، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور جن لوگوں کو سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی وہ لوگ بھی صرف اسی کی سفارش کریں گے جس کی سفارش کرنے کا اللہ رب العالمین حکم دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ فلاں نبی سے کہا جائے کہ بھائی آپ کو اختیار ہے، آپ سفارش کر سکتے ہیں، فلاں صالح بندے سے کہا جائے آپ کو اختیار ہے، آپ سفارش کر سکتے ہیں، تو جس کی چاہے سفارش کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ دونوں باتیں بیک وقت پائی جائیں گی۔ سفارش کون کرے گا اسے بھی اللہ رب العالمین متعین فرمائے گا، اور سفارش وہ کس کی کرے گا اسے بھی اللہ رب العالمین متعین فرمائے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب سفارش کی دونوں چیزیں اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہیں، کون کرے گا اللہ کو معلوم ہے۔ جب اللہ اجازت دے گا تب کوئی بندہ سفارش کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، کس کی وہ کرے گا یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اللہ حکم دے گا فلاں کی سفارش کرو تب وہ بندہ سفارش کرے گا۔ معلوم یہ ہو کہ بندوں کے اختیار میں سفارش کے معاملے میں کچھ بھی نہیں، نہ یہ اختیار ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کھڑے ہو کر کے سفارش کر دیں، اور نہ یہ اختیار ہے کہ جس کی چاہے سفارش کر دیں، دونوں باتیں نہیں۔ سفارش کے تعلق سے شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ نے عقیدے کی بڑی مشہور اور بڑی مفید کتاب تقویۃ الایمان میں بڑی ممتاز اور منفرد گفتگو کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ شفاعت کی، سفارش کی عموماً 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک کا نام ہے شفاعت وجاہت، وجاہت کے معنی مقام و مرتبہ۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص چوری کرتا ہے، وہ چوری کا عادی نہیں ہے لیکن وہ چوری کر بیٹھتا ہے، یا کوئی دوسرا جرم کر بیٹھتا ہے، اب وہ وزیر کے پاس آتا ہے اور وزیر سے گزارش کرتا ہے کہ بھائی اتفاقاً ہم سے یہ جرم ہو گیا ہے، آپ بادشاہ کے قریبی ہیں، حکومت کے نظام کو چلانے میں آپ کا بڑا ہاتھ ہے، آپ بادشاہ سے ہماری سفارش کر دیجیے۔ اب وزیر جا کر کے بادشاہ سے سفارش کرتا ہے، بادشاہ یہ سوچتا ہے کہ ہماری حکومت کو چلانے میں اس کا بڑا دخل ہے، اگر ہم اس کو ناراض کر دیں گے تو ہمارے حکومت کا نظام درہم برہم و کمزور ہو جائے گا، اس لیے وہ اس کے مقام و مرتبے کو دیکھتے ہوئے اور اپنے حکومت کے نظام کو اس کے ہاتھ میں دیکھتے ہوئے اس کے مقام و مرتبے سے مجبور ہو کر کے اس شخص کی سفارش کو قبول کر لیتا ہے، وزیر کی سفارش مان لیتا ہے۔ وہ مجرم کو سزا دینا چاہتا ہے مگر اس وزیر کے مقام و مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم نے اس کی سفارش قبول نہیں کی تو حکومت کا نظام کہیں درہم برہم نہ ہو جائے،
اس لیے اس کے مقام و مرتبے سے مجبور ہو کر کے اس کی سفارش قبول کر لیتا ہے۔ ایسی سفارش اللہ کے یہاں ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے نظام کو چلانے میں کسی بڑی سے بڑی ہستی کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ جس طرح ایک بادشاہت کو چلانے میں وزیر کا دخل ہوتا ہے، وزیر کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کا دماغ ہوتا ہے، اللہ کے نظام کو چلانے میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے تنہا اس کی ملکیت میں ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ آسمان سے لے کر کے زمین تک کائنات کے نظام کی تدبیر خود کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں شفاعت وجاہت ممکن نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو اتنا بلند مقام حاصل ہو جائے کہ اللہ رب العالمین اس کی سفارش قبول کرنے کے لیے نعوذ باللہ مجبور ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہذا شفاعت وجاہت اللہ کے ہاں ممکن نہیں۔ کوئی ولی، کوئی بزرگ کتنا ہی بلند مقام کیوں نہ حاصل کر لے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی بلندی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اس کے مقام سے اتنا مجبور ہو جائے کہ وہ جس کو چاہے نجات دلا دے، جس کی چاہے سفارش کر دے۔ یہ سفارش ممکن نہیں ہے۔ وہ غلط نظریہ ہے جو ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے پھیلا رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بہت قریبی ہے، اللہ رب العالمین کا زبردستی سفارش کر دیں گے۔ ممکن نہیں ہے، اللہ کی شان کے خلاف ہے، بے ادبی ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ یہ سفارش کی دوسری قسم ہے شفاعت محبت۔ شفاعت محبت کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے جرم کیا، بادشاہ اس مجرم کو سزا دینا چاہتا ہے قانون کے مطابق، مگر بادشاہ کے بیٹے نے یا بادشاہ کی بیگم نے اس شخص کی سفارش کی ہے کہ یہ مجرم عادی مجرم نہیں ہے اور اس کی سفارش، اس کو سزا نہ دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ کس نے سفارش کی ہے؟ بادشاہ کے کسی محبوب نے، اس کی اولاد نے، اس کی بیوی نے، اس کے کسی رشتہ دار نے۔ بادشاہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اپنی بیگم کی یا اپنی اولاد کی سفارش قبول نہ کروں گا تو اسے تکلیف ہوگی، اور جب اسے تکلیف ہوگی تو چونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دیکھ کر کے مجھے بھی تکلیف ہوگی، اس لیے وہ اس کی محبت سے مجبور ہو کر کے اس کی سفارش کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ سزا دینا چاہتا ہے مجرم کو، لیکن وہ سفارشی کی محبت سے مجبور ہو کر کے اس کی سفارش کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ شفاعت محبت ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ایسی شفاعت بھی ممکن نہیں ہے۔ ایسی محبت اللہ رب العالمین کسی سے نہیں فرماتا ہے کہ اس کی محبت اللہ رب العالمین کے فیصلے میں آڑے آ جائے، رکاوٹ بن جائے۔ یہ نقص اور عیب ہے، اور اللہ رب العالمین ہر طرح کے نقص سے، عیب سے مبرہ اور پاک ہے۔ کسی بھی شخص کی محبت اللہ رب العالمین کو مجبور نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیے کائنات میں کوئی بھی ہستی اگر سب سے زیادہ محبوب ہو سکتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت محبوب ہے کہ ابو طالب آپ کے چچا ایمان لے آئیں۔ اللہ رب العالمین کو منظور نہیں ہے، آپ ساری کوشش کر ڈالتے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، اور آپ سے کہا جاتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اپنی مرضی سے آپ اسے ہدایت بھی نہیں دے سکتے۔ جنت اور جہنم میں لے جانا تو بہت دور کی بات ہے، سفارش کرنا بہت دور کی بات ہے، اسے ہدایت تک نہیں دے سکتے ہیں، ایمان قبول کرنے کی توفیق تک نہیں دے سکتے ہیں۔ تو شفاعت محبت اللہ رب العالمین کے ممکن نہیں ہے۔ کوئی بندہ اللہ رب العالمین کا کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس کی چاہے دلاتا ہوا سفارش کرے، اور جب چاہے سفارش کر دے اللہ رب العالمین اس کی محبت سے مجبور ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تیسری شکل ہے شفاعت بالاذن۔ اذن کی معنی اجازت۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی اتفاقاً جرم کر بیٹھتا ہے، مجرم نہیں ہے، اتفاقاً جرم کر بیٹھتا ہے، جرم کرنے کے بعد میں وہ بھاگا نہیں پھر رہا ہے، بلکہ وہ بادشاہ کے سامنے آ کر حاضر ہوتا ہے، حکومت کے قانون کو ماننے کے لیے تیار ہے، بادشاہ کا پورا ادب، پورا احترام کر رہا ہے، اور وہ بڑی عاجزی اور منت اور سماجت کے ساتھ بادشاہ سے یہ التجا کر رہا ہے کہ بادشاہ سلامت، میری عادت نہیں ہے جرم کرنے کی، اتفاقاً مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیا جائے۔ اب بادشاہ یہ سوچتا ہے اگر اس طرح سے معاف کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا جائے تو ہر مجرم آ کر کے معافی مانگنا لگے گا، اس کو معاف کرنا پڑے گا، تو پھر قانون کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ اس لیے بادشاہ اسے بردستہ معاف نہیں کرتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ عادی مجرم نہیں ہے، دل سے تو اس کو معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن قانون کی حفاظت کے لیے وہ اسے معاف نہیں کرتا ہے۔ اب وہ اس کا راستہ نکالتا ہے، اور کسی وزیر کو، کسی سردار کو،
کسی اولاد کو کسی بیگم کو اشارہ کر دیتا ہے، دیکھو یہ آدمی مجرم نہیں ہے، ایسا کرو تم سفارش کر دو. وہ پہلے سے ارادہ بنائے ہوئی ہے معاف کرنے کا، لیکن قانون کی رعایت کے لیے وہ بردستہ معاف نہیں کر سکتا ہے. وہ کسی کو اشارہ کرتا ہے تم اس کی سفارش کرو، ہم تمہاری سفارش سے اس کو معاف کر دیں گے. اللہ رب العالمین کے بس اسی ایک قسم کی سفارش ممکن ہے. اللہ رب العالمین خود جس کو معاف کرنا چاہے گا وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا کھڑا کر دے گا اور اسے اس بات کی اجازت دے گا کہ فلاں بندے کی تم سفارش کرو. ولا يشفعون عنده الا لمن ارتضى ولا يشفعون الا لمن ارتضى. اور صرف اسی کی سفارش کریں گے وہ لوگ جس کی سفارش کرنا اللہ رب العالمین پسند فرمائے گا. یہ ہے سفارش کی حقیقت. لہذا اس وضاحت سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین کے یہاں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی شخص کسی بھی شخص کی سفارش نہیں کر سکتا ہے. سفارش کا دھوکہ بالکل بے بنیاد دھوکہ ہے. اور جب اللہ رب العالمین کی مرضی سے کوئی سفارش کرے گا، جب اللہ کسی کو حکم دے گا تب وہ ہماری سفارش کرے گا، تو کیا یہ عقل مندی کی بات ہے کہ لوگوں کے در پہ ٹھوکر کھایا جائے، یا عقل مندی اس میں ہے کہ اللہ رب العالمین کے در پہ جھکا جائے؟ جب سفارش اللہ رب العالمین کسی سے کروائے گا، اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش ہو نہیں سکے گی. سفارش کے لیے اللہ رب العالمین کسی کو کھڑا کرے گا، تو مناسب اور عقل مندی کی بات یہ ہے کہ اللہ کے در پہ جھکا جائے، وہ جس کو چاہے کھڑا کر دے گا، چاہے تو خود ہی بغیر سفارش کے معاف فرما دے. اس لیے سفارش کا دھوکہ بہت بے بنیاد دھوکہ ہے. ولا یشفعوا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کس کی ایسی ہستی ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے بغیر سفارش کر سکے؟ اس کے علم کا کیا عالم ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. لوگوں کے آگے جو کچھ ہے اور لوگوں کے پیچھے جو کچھ ہے. آگے کا مطلب ایک انسان کے آگے جو کچھ بھی گزر چکا ہے، ازل سے لے کر کے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب اس کے آگے کی چیز ہے، اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے یعنی اس کی زندگی کے بعد جو کچھ بھی ہونے والا ہے ابد الآباد تک، آخر تک. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. جو کچھ آگے ہے جو کچھ پیچھے ہے اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے. اور اس کا علم بندوں کے علم سے الگ ہے. بندے کا علم بڑا ناقص اور بڑا محدود ہوتا ہے، بڑا ناقص اور محدود ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کا علم بڑا گہرا، بڑا مکمل اور بڑا وسیع ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. سب کچھ جانتا ہے. جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو نہیں ہوا اگر وہ ہوتا تو کس طرح ہوتا یہ بھی جانتا ہے. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. اور اللہ رب العالمین کے علم میں سے معمولی سا ذرا سا بھی علم کسی شخص کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے. جس شخص کے لیے وہ جتنا چاہے اتنا ہی علم مل سکتا ہے. کوئی یہ چاہے کہ اللہ رب العالمین کے علم میں سے اپنی مرضی سے کچھ حاصل کر لے، اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی عبادت سے، ناممکن ہے. یہاں تک کہ انبیاء کو بھی اختیار نہیں کہ اللہ رب العالمین کے علم میں سے اپنی مرضی سے کچھ حاصل کر لیں. اسی لیے آپ دیکھیں تقریباً تمام انبیاء کی زندگی میں ایسے مراحل آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے چاہا تو بہت دور دراز کی باتیں انہیں معلوم ہو گئی، اور جب اللہ رب العالمین کی مشیت نہ ہوئی تو یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے تھے، یعقوب علیہ السلام کو علم نہ ہو سکا. تو اللہ رب العالمین کے علم کا احاطہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. جو کچھ علم بندے کو حاصل ہے وہ اللہ کے علم کا ایک قطرہ ہے، وہ اللہ کی مرضی سے اسے حاصل ہوا ہے، نہ تو وہ پورا علم ہے نہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہے. اس لیے علم کے معاملے میں جہاں کسب کا، کوشش کا، محنت کا دخل ہے، وہی اللہ رب العالمین سے علم کے معاملے میں دعا کرنا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسب اور کوشش سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. تو دعا بھی کرنا ضروری ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. آپ یہ دعا کرتے رہیے کہ میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما دے. علم کا اضافہ اللہ رب العالمین کے ذریعہ ہی ہو سکتا ہے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اس کی قدرت کا عالم کیا ہے؟ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے. ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو اس کی کرسی گھیرے ہوئے ہے.
گھیرنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ ساتوں آسمان ساتوں زمین اس کی کرسی کے اندر ہے اور کرسی سب کو باہر سے گھیرے ہوئی. اتنی بڑی وہ کرسی ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس کے اندر ہے. کرسی اس سے بڑی اس کو گھیرے ہوئی ہے. یہ کرسی کا عالم ہے. کرسی اتنی بڑی ہے. ساتوں آسمانوں کا ساتوں زمینوں کا کیا عالم ہے وہ الگ ہے. وہ الگ ہے. اور ان ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو اس کی کرسی گھیرے ہوئی ہے. اور یہ کرسی کیا ہے؟ مفسرین نے اس سلسلے میں بہت سے اقوال بیان کیے ہیں. زیادہ تر لوگوں نے کہا ہے کہ کرسی سے مراد موضع القدمین، اللہ رب العالمین کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. کرسی سے مراد وہ کرسی نہیں جسے ہم بیٹھتے ہیں. کرسی سے مراد اللہ رب العالمین کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. اللہ رب العالمین کے قدم رکھنے کی جگہ کرسی کی وسعت کا یہ عالم ہے، اس کے بڑے ہونے کا یہ عالم ہے کہ وہ کرسی ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے. اور عرش کا کیا عالم ہے. اور زمینوں اور آسمانوں کے مقابلے میں کرسی کا کیا عالم. یہ گھیرنے کی بات ہوئی نا. یہ نہیں معلوم کہ کتنی بڑی ہے کرسی. گھیرے ہوئے تو ہے مگر کتنی بڑی ہے معلوم نہیں ہے. علامہ ابن جریر رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں روایات ذکر کی ہیں، مرفوع روایات ذکر کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کسی ڈھال میں 7 سکے پھینک دیے گئے ہوں. ڈھال سمجھتے ہیں نا؟ فوجی اپنی حفاظت کے لیے جو ڈھال لیے رہتا ہے تلوار سے نیزے سے بچانے کے لیے، کسی ڈھال میں 7 سکے پھینک دیے جائیں. ظاہر سی بات ہے اس بڑے سے ڈھال کے مقابلے میں ان 7 سکوں کی کیا حیثیت ہوگی. ذرا سے حصے میں آ جائیں گے، باقی سارا حصہ خالی رہے گا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کو کرسی گھیرے ہوئی ہے، لیکن یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایسے ہیں جیسے کسی ڈھال میں 7 سکے پھینک دیے جائیں، 7 درہم ڈال دیے جائیں. اور یہ کرسی عرش کے مقابلے میں کیا ہے؟ یہ جو کرسی کا عالم ہے نا، کرسی عرش کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش کے مقابلے میں کرسی ایسے ہے جیسے کسی بہت بڑے چٹیل میدان میں لوہے کا کوئی چھلا پھینک دیا جائے. انگوٹھی ہوتی ہے نا چھلا، کوئی چھلا چھوٹا سا بہت بڑے چٹیل میدان میں پھینک دیا جائے تو بہت بڑے میدان کے مقابلے میں اس چھلے کی کیا اوقات ہے. عرش کے مقابلے میں کرسی کی یہ حیثیت ہے. کرسی اتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین اس میں 7 درہموں اور سکوں کی حیثیت رکھتے ہیں. اور عرش کے مقابلے میں کرسی کا عالم یہ ہے کہ جیسے کسی چٹیل میدان میں چھوٹا سا چھلا پھینک دیا گیا ہو. اور اس عرش پر اللہ رب العالمین مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوی. اور وہ عرش بھی اللہ رب العالمین کو گھیرے ہوئے نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس سے بھی نہ جانے کتنا عظیم المرتبت، نہ جانے کتنا بڑا ہے، نہ جانے کتنا عالی ہے، کسی کو معلوم نہیں. اللہ رب العالمین ذات کا، اس کی بلندی کا، اس کی قدرت کا، اس کی ہیبت کا آیت کرسی کے اندر ایک اظہار ہے، ایک مثال بیان کی گئی ہے. کما حقہ سے سمجھنا ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا ایک مختصر سے تعارف ہے. ولا یعودہ حفظہما، یہ آسمان و زمین ان کی حفاظت کرنا اللہ رب العالمین کو تھکاتا نہیں ہے. بعض دفعہ انسان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ بہت بھاری چیز بھی اٹھا لیتا ہے زبردستی، تھک کر کے طاقت پوری لگا کر کے کسی طرح سے اٹھائے رکھتا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ آسمان و زمین کو اٹھائے ہوئے ہے، سنبھالے ہوئے ہے، نعوذ باللہ تھکا جا رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. آسمان و زمین کی حفاظت اللہ رب العالمین کو تھکاتی نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ رب العالمین بہت بلند ہے. یہ اس کے بلندی کا ایک نمونہ تھا جو بیان کیا گیا ہے، اور بہت عظیم المرتبت ہے، بہت عظیم الشان ہے. اس کی عظمت کا ایک جھلک ہے، اس کی عظمت کی ایک جھلک ہے جو آیت کرسی کے اندر بیان کی گئی ہے. اس سے اللہ رب العالمین کی ذات کا، اس کی قدرت کا، اس کی ہیبت کا، اس کی طاقت کا، اس کے علم کا، اس کی سمع کا، اس کے بصر کا، اس کی ذات کے تعارف کا ایک نمونہ ہم کو ملتا ہے. اللہ کی ذات کیسی ہے. اصول الثلاثہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، معرفت ربہ، انسان کے لیے 4 چیزیں جاننا ضروری ہے. ان سے پہلی چیز کیا ہے؟ اپنے رب کی معرفت. اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی میں اپنے رب کی، اپنی معرفت کی ایک جھلک دی، اپنا ایک تعارف کیا ہے.
اسی سے اور دوسرے نصوص کو ملا کر کے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے، اس کا تعارف کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کا تعارف ہونا، یہ انسان کو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچاننے میں اور اس کے سامنے اپنے سر کو جھکانے میں اور اسی کی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی طرف آمادہ کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات کو سمجھنے اور اس کے تعارف والی آیات کو پڑھنے کی کوشش کرے، خاص طور سے ان آیات کا مطالعہ کرے جس میں اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ یہ آیت الکرسی کی ایک مختصر تفسیر تھی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم